شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں دل کا اندھا ہونا یا دل کے اندھوں کا تذکرہ ہے. سر آنکھ کا اندھا تو سمجھ آتا ہے جس کو دکھتا نہیں ہے، دل کا اندھا کون ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے اور قرآن پاک کلام الہی ہے، تو اس کی فصاحت و بلاغت کا کہنا کیا کہنا. پھر یہ دل کے اندھے وہ لوگ ہیں جو بات کو جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے. یہ دل کے اندھے ہیں. ہمارے یہاں اردو میں اس کا متبادل جو ہے وہ عقل کا اندھا ہے. آنکھ کا اندھا تو ہونا اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دل کا اندھا نہ بنائے کہ وہاں ہدایت اترتی ہی نہیں ہے اس دل پر. سر یہ دل کے اندھے یا دل کا کوئی اندھا، فرض کیجئے سر وہ میں ہی ہوں یا ہم سن رہے ہیں، ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے سر، یہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے سر؟ دیکھیے بہت آسان سا کام ہے. وہ ویسے بھی دنیاوی طور پہ بھی بڑے فائدہ مند ہو جائے گی بات. ہم میں سے ایک بڑی اکثریت، یقیناً میں بھی انہی میں سے ہوں گا، ہم وہ ہیں جو فل آف دیم سیلس. تو جو آدمی اپنی ذات ہی میں بڑا ہے وہ کسی بات کو ریسیو نہیں کرتا، کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو جب تک آدمی اپنی ذات کے اندر سے یہ نکال نہ دے، میں اس کو عرف عام میں کہتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز اس پہ اثر نہیں کر پائے گی. تو میں کو نکالنا بڑا ضروری ہے اگر آپ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں. تو جب ایک بار میں نکل گئی پھر وہ ہر بات کو تسلیم کرنا شروع کر دے گا، اللہ کے حضور جھکنا شروع کر دے آدمی. نماز بڑی کمال کی چیز ہے. نماز جو آدمی ریگولر پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے حضور جھکنا شروع کر دیتا ہے. ظاہر رکوع و سجود میں جب جائے گا تو اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے حضور سرنڈر کرنا، اور سرنڈر بھی ان ٹوٹل، پارشلی نہیں، وہ اسے آ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ نماز قائم کر رہا ہو، صرف ریچولز پورا نہ کر رہا ہو. تو جب وہ نماز قائم کرتا ہے اللہ کے حضور، اور نماز قائم ہوتی ہے جب اس میں ذوق و شوق شامل ہو جائے، دونوں باتیں، ذوق بھی اور شوق بھی. تو جب نماز قائم ہونے لگتی ہے تو پھر دل کی سیاہی ختم ہونے لگتی ہے، دل کا اندھا پن دور ہونے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لیتا ہے، اور اللہ کی فرمائی ہوئی ایک ایک بات اس کے دل پہ اثر کرتی ہے، ہدایت پا جاتا ہے وہ. تو اپنے اندر سے میں نکالنا بڑا ضروری ہے ہدایت پانے کے لیے. سر آج دنیا میں ویل بینگ اور ویلنس کا کانسیپٹ بڑا کامن ہو رہا ہے سر، اور باقاعدہ یہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کی پریچنگ ہو رہی ہے، اس پہ کتابیں ہیں. سر ساری کی ساری ویلنس کی جو کوچنگ اینڈ ٹریننگ ہے سر، وہ بیسڈ ہے سیلف لو پہ، کہ اگر آپ خود سے محبت ہی نہیں کرتے تو آپ خود کو اچھا کیسے رکھ سکتے ہیں. یعنی بننا، سنورنا، واک کرنا، مینٹین رکھنا، ایموشنلی، فزیکلی، اسپرچولی خود کو بہتر رکھنا، یہ ممکن ہی تب ہے جب آپ میں سیلف لو ہے. سر درویشی تو قربانی سکھاتی ہے، یہاں کون سے سیلف لو کی بات ہو رہی ہے؟ اور کیا وہ جس طرح جہاز اڑنے سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آکسیجن ماسک گرے تو پہلے خود کو لگائیں پھر ساتھ والے کو لگائیں، تو یہ سر یہ جو خود کو بچانا اور دوسروں کے کام آنا، یہ کیسے ممکن ہے سر درویشی؟ دیکھیے وہ جو اپنی ذات سے محبت کی بات آپ فرما رہے ہیں، جی سر. یہ نیت کا ایک فرق ہے، صرف نیت کا فرق ہے. آپ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنی ویلنس پہ توجہ دیتے ہیں، ویل بینگ پر نہیں توجہ دیتے.
اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو عبادت بھی آپ اچھی کر پائیں گے. صحت ساتھ نہیں دے رہی تو عبادت بھی آدمی خشوع و خضوع سے نہیں کر پاتا. تو اگر ہم اپنی ویلنس پہ توجہ دے رہے ہیں اس نیت سے کہ میں فٹ رہوں، میں کام کرتا رہوں، محنت کروں، میکسیمم ارن کروں تاکہ میری اپنی ضروریات پوری ہو کے دوسروں کے کام بھی آ جائے، تو یہ اپنی ذات سے محبت بڑی پازیٹیو ہے. اگر انسان اپنی ذات سے محبت کرتا کہ اس کی ذات جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری ذات جو ہے دوسری باتیں بعد میں ہیں، دوسرے لوگ بعد میں ہیں، وہ نیگیٹو ہے، وہ پسندیدہ بالکل نہیں ہے اور نہ وہ انسان کو کبھی کامیاب ہونے دیتی ہے. تو اپنے آپ سے پیار کر کے اپنے آپ کو بہتر رکھنا اس لیے کہ میں دوسروں کے کام آ جاؤں. ابھی آپ نے اگزامپل دی کہ جہاز کے اڑنے سے پہلے جہاں سیفٹی میئر وہ بتا رہے ہوتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ماسک آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آن گریں گے، تو پہلے اپنے ماسک لگائیے پھر دوسرے کو. اب اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جہاز میں جب آکسیجن کی کمی ہو گئی تو سانس آنا مشکل ہے. اگر ہم پہلے دوسرے کو کسی کا ماسک پہنچائیں گے، اس کو لگائیں گے، تو اتنی دیر میں ہمارا سانس رک جائے گا. لیکن اگر سب سے پہلے ماسک میں نے لگا لیے تو میں شاید 20 آدمی کی مدد کر دوں گا. تو اس کے پیچھے بھی حکمت یہ ہے کہ میں نے دوسروں کی مدد کرنی ہے تو میں خود مدد کرنے کے قابل رہ جاؤں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا سانس پہلے ٹھیک چل رہا ہو. تو اب یہ نیت کا صرف فرق ہے. اگر وہ ماسک پہلے کہ میں زندہ رہ لوں باقی کی خیر ہے، بات تو وہی ہے کہ ماسک پہلے خود لگا لیا لیکن نیت کا فرق آ گیا. تو اگر ماسک اس لیے لگایا کہ مجھے سانس آتا رہے ٹھیک، میں دوسرے سب کو مدد کر دوں گا، تو یہ صرف نیت کا فرق ہے کہ جو آپ اپنی ویلنس پہ توجہ دیتے ہیں تو ویلنس پہ توجہ دیتے ہوئے آپ کی نیت کیا ہے. سر ہمارے گھروں میں اسی سوال کو سر میں تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گا. سر ہماری مائیں، سر والدین، سر وہ ہلکان ہو جاتے ہیں سر، اور وہ خود کو فنا کر دیتے ہیں بچوں کو بناتے بناتے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویلنس کا بڑا پازیٹیو ایک اسپیکٹ ہے کہ خود کو بہتر رکھنا، کیونکہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری ضرورت ہے، خود کو بہتر رکھنا کہ گھر والوں کو ہماری ضرورت ہے، یہ اس کا پرچار ہونا چاہیے اور ماں باپ کو بھی یہ سیکھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا پرچار اس طرح سے کیا جائے، جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں یا لیکچرز آج کل اس موضوع پہ ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ ہماری ویلنس ہے دوسروں کی ویل بینگ کے لیے. بہت خوبصورت. تو اگر یہ موٹو بن جائے ہمارا کہ اپنی ویلنس اس لیے چاہیے کہ دوسروں کی ویل بینگ کے لیے کام آ جائیں، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو بچوں کو اگر آپ نے سکھانا ہے، کسی نے بھی سکھانا ہے، تو سکھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو لک آفٹر کیجئے، لیکن وہ لک آفٹر کیجئے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے کہ آپ دوسروں کے کام آ سکیں. کیونکہ ایک ہیلدی فٹ آدمی ہی دوسروں کی ہر انداز میں خدمت کر پائے گا، اور اگر وہ خود ٹھیک نہیں ہے تو کسی بھی اینگل سے کسی دوسرے کی خدمت نہیں کر سکتا. سر ایک بڑا روایتی سا سوال ہے سر، یہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے آپ کی نشستوں میں جو آپ کی ٹاکس پڑھی ہیں سر، یہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں سر اس سوال کو شاید یہاں نہیں سر پوچھ سکا. سر میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں سر، یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے سر. وسوسہ اگر آیا ہے اور رب کی طرف سے کوئی میسج آیا ہے سر، کیونکہ اومنز اشارے سر آپ کو آ جاتے ہیں، دونوں میں تفریق کیسے کی جا سکتی سر؟ یہ کامن مین کا کویشچن ہے. میں کامن مین کی حیثیت سے یہ کہوں گا سر کہ وہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس کو کشف ہوتا ہے سر، یا اس کو کوئی میسج جو ہے وہ موکل کے ذریعے آتا ہے سر. اس کو دونوں میسج آ گئے سر،
یہ ایک میسج آیا ہے اور اس نے پرکھنا ہے, R&D کرنی ہے سر, یہ وسوسہ ہے یا یہ سر کوئی میسج ہے سر جس کو ڈی کوڈ کر کے مجھے آگے چلنا ہے؟ دیکھیے 99% کیسز میں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میسج ہے وہ ہمارے اپنے خیالات کا عکس ہوتا ہے, اچھا سر. ہماری اپنی خواہشات کا عکس ہوتا ہے. اس کو اب آپ وسوسے کا نام دے دیں, خدشے کا نام دے دیں, فکر کا نام دے دیں, کوئی سا نام دے دیں, لیکن 99% کیسز میں یہی ہوتا ہے. روحانیت کو ہم مانتے نہیں ہیں, لیکن جو صحیح معنوں میں فقیر لوگ ہیں, صحیح معنوں میں جو ان کے یہاں آپ دیکھیے کہ کسی ضمن میں میں نے پہلے بھی جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک کال کوٹ کیا تھا کہ فقیر پر لازم ہے کہ کم سے کم لوگوں سے ملے. تو درویش لوگ لوگوں کے ساتھ زیادہ راہ و رسم رکھتے نہیں ہیں. اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے. حالانکہ وہ انسان سے کیا پوری مخلوق سے بے پناہ پیار کرتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی مخلوق ہے, تو وہ کیڑے اور چیونٹی اس سے بھی پیار کرتے ہیں کہ میرے رب کی مخلوق ہے. لیکن اتنا پیار کرنے کے بعد رویہ یہ ہے کہ آپ دوسروں سے کم راہ و رسم رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کے ہمیں کئی ایک نقصانات شروع ہو جاتے ہیں, جس میں جو میجر ہیں وہ دو ہیں. ایک تو وقت کا ضیاع بڑا ہوتا ہے کہ انسان ان کی باتوں میں الجھا رہتا ہے, تو جتنی دیر وہ دوسروں کے ساتھ گفتگو میں اور دوسروں کے ساتھ میل ملاقات میں مصروف ہوگا وہ رب سے غافل رہے گا. دوسری چیز جو اس کا بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان سے قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں, اور جو نیچرل ہے, جس میں ان کے تفکرات بھی ہیں, ان کی خوشیاں بھی ہیں, ان کے پلانز بھی ہیں, ان کی داستانیں ہیں فیلئر کی, سکسیس کی, سب ہم سنتے ہیں اور وہ ہمارے ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں. جب وہ نقش ہوتی ہیں ہمارے ذہن پر تو وہ ہماری فکر کو وہ کلر کر دیتی ہیں اپنے اس میں, اور ہمارا ذہن مصروف رہتا ہے. تو وہ جو عبادات کے اندر ڈوب جانے کی بات ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. وہ تمام باتیں آدمی کے رش کرتی رہتی ہیں, اس سے پھر انسان کو مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھنا کہ یہ سب کیا ہے. تو اس صورت میں اس کے نتیجے میں آدمی میں یہ مختلف خیالات آتے ہیں, اور ان خیالات کو وہ ان سے دھوکہ یہ کھاتا ہے کہ شاید اللہ نے یہ خیال میرے دل میں ڈالا ہے. اصل میں وہ اللہ نے خیال نہیں ڈالا ہوتا, بلکہ اس کے اپنے ذہن کی کارستانی ہوتی ہے. سر میں اسی سوال اور اسی جواب کے ساتھ ایک تھوڑی سی مزید وضاحت چاہوں گا. سر جس طرح سے سر ایک ٹینک پانی کا سر پڑا ہے اور اس میں کہیں لیکیج ہے سر, تو وہ ڈرین ہو جاتا ہے سر سارا پانی سے. کرنٹ کا کوئی پاور کا سورس ہے سر, وہ بھی ڈرین, بیٹریاں ختم ہو جاتی ہیں سر, گاڑی کھڑی رہے سر اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے. سر کیا بندہ اس کی انرجی, اس کی روحانیت, اس کی اسپرچویلٹی یا اس کے اندر جو ایک پاور پڑی ہے, یہ سر لوگوں سے ملنے سے ڈرین آؤٹ ہوتا ہے بندہ سر, یا ڈرین ہو جاتا ہے سر؟ اور یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں سر جن سے ملنے سے انسان کے اندر جو مثبت انرجی ہے وہ کم ہونے لگ پڑتی ہے؟ آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فقیر لوگ اپنے شاگردوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت بمعنی دعا کے وظائف بتانے کے سے ایک سرٹن لیول پر پہنچنے سے پہلے مت کیجیے. ٹھیک ہے.
اس کی اگزامپل اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ آپ نے جاب شروع کی اور اپنی سیلری کا ایک چھوٹا حصہ سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالنا شروع کر دیا. اب جو ہی 200-400 جمع ہوئے آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ نے چیک ایشو کرنے شروع کر دیے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں بلڈ اپ کیا ہوا ہے کافی، اور آپ نے اس کو اسلامک بینکنگ میں رکھ کے، تو وہ پیسہ آپ کا کاروبار میں لگا دیتا ہے بینک، اور اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے تو وہ پروفٹ اتنا ہوگا کہ اگر آپ چیک ایشو بھی کرتے جائیں تو آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے جو استاد ہے وہ منع کرتا ہے شاگردوں کو کہ جب تک میں نہ آپ کو اجازت دے دوں آپ یہ کام شروع نہ کیجیے گا. اور استاد آپ کو اجازت اس وقت دے گا جب اس کے خیال کے مطابق آپ علم کے ایک معیار پہ جا پہنچیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ قرآن، حدیث، فقہ، اس کی تدریس کا کام نہیں شروع کر سکتے جب تک کہ آپ کوالیفائی نہ ایک جگہ سے کر جائیں. صحیح سر. تو جب ہم ابھی روحانی طور پر اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے سر، پاکیزگی اور روح کی لطافت کے اس مقام پر نہیں آئے ہوتے ٹھیک ہے سر، جہاں ہم دوسروں کو نصیحت کر سکیں، جب ہم وہ شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا اپنا سیکھنے کا جو پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے. بالکل ایسا ہے جیسے آپ اکثر سنیں گے کہ آپ بولنے سے زیادہ سننے اور دیکھنے کی عادت ڈالیے. کہ جو آدمی صرف سنتا اور دیکھتا ہے چیزوں کو، وہ سیکھ رہا ہوتا، اس کو رسیب ہو رہی ہوتی چیزیں. لیکن جو آدمی بولنے کی عادت میں مبتلا ہو جائے تو اس کا سیکھنے کا عمل تو رک جاتا ہے. البتہ وہ بولنے کے عمل سے وہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، یقیناً بڑھتا ہے. لیکن جب ہم علم کے خاص مقام پر پہنچے بغیر شروع کر دیں گے بولنا، تو جب ہم بولیں گے تو ہماری آنکھیں اور کان دونوں بند ہو جائیں گے. تو ایک جگہ پہ وہ رک گیا علم کا آگے بڑھنا، دوسرے اس سے آگے نکلتے چلے جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو آپ نے سوال کیا تو اس کے جواب میں کہ جب ہم کہیں بیٹھیں تو کان اور آنکھیں کھلی رکھیں، پوری طرح زبان کو بند رکھیں، ہر ایک کی بات سنیں. یہ جو سننا اور دیکھنا ہے یہ علم میں اضافے کا باعث بنتا ہے. ہر جگہ ہر آدمی جس سے آپ ملیں گے اس کی بات کو غور سے سنیں گے، اس کی جیسچرز کو غور سے آبزرو کریں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. سر ایک ورڈ سر آپ نے بولا، سر میرا سوال لکیلی سر اس کے ساتھ جڑتا تھا، آپ کی اجازت سے میں وہ سوال جناب. سر آپ نے جیسچر کا ورڈ بولا. سر پڑھنے پڑھانے والے سب لوگوں کے ساتھ کیونکہ شاگرد جڑے ہوتے ہیں سر، اور شاگرد سر لائق ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، نمبر لینے والے ہوتے ہیں، نمبر نہیں لینے والے ہوتے ہیں سر، بہت کامیاب ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں سر. لیکن شاید استاد کی نظر میں یہ کامیابی ناکامی سے ایک بڑا کرائٹیریا ادب اور بے ادبی ہے سر. یہ ادب اور بے ادبی ایک تو زبان سے ہے سر، کسی شخص کی اتنی بد نصیبی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اوپر چڑھا ہے، کسی مقام پہ پہنچا ہے، کسی بلندی کو حاصل کیا ہے، وہ اسی کے خلاف کمزور بات کر دے. لیکن سر یہ بے ادبی کہیں نان وربل لینگویج میں بھی ظاہر ہوتی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب کا بہترین ایکسپریشن وہ زبانی کلامی ہے، نان وربل ہے، یا وہ زبانی کلامی اور نان وربل سے بھی آزاد ہو کے کسی خاص محبت کی کیفیت میں رہنا ہے؟ دیکھیے ادب
علم کے حصول کا زینہ ہے. ادب کے بغیر انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، اور محبت کے بغیر انسان سیکھ نہیں سکتا، لرن نہیں کر سکتا. یہ جو جیسچرز کی بات میں کر رہا تھا، یہ بہت اسٹرانگ میڈیم آف ایکسپریشن ہے. آپ کو غصہ آ گیا کسی آدمی کی بات پہ، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دروازہ زور سے مارا. اب اس آدمی کو اگر آپ کھڑے ہو کے غصے کا اظہار کر دیتے تو شاید اس کے لیے اتنا تکلیف دہ کبھی نہ ہوتا جتنا وہ دروازہ زور سے بند کرنا. یہ بات اسے کہا جائے گی اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو. آپ کوئی چیز مجھے دینا نہیں چاہتے، میں آپ سے اصرار کر رہا ہوں کہ نہیں شاہ صاحب مجھے یہ دے دیجیے. آپ بدلے ناخواستہ میرے اصرار سے مجبور ہو کے مجھے دے رہے ہیں، تو آپ نے کہ یہ لیجیے. اب یہ جو آپ کا جیسچر ہے یہ زیادہ ایکسپلیسٹ ہے آپ کے الفاظ سے، تو ہمیں اپنے جیسچر شو کرنے میں محتاط رہنا چاہیے کہ بہت اسٹرانگ وے آف ایکسپریشن ہے یہ. اور جو آدمی اپنے آپ کی غصے پر تو بہت لوگ کوشش کرتے ہیں قابو پا لیں، لیکن اپنے جیسچرز پر قابو پانا یہ بڑا دشوار کام ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے آپ بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی بھی ہے، پیار بھی بہت ہے، تو وہاں آپ تھوڑے سے کیئرلیس ہو جائیں گے اپنے جیسچرز میں. تو یہ جیسچرز پہ میرے نزدیک تو الفاظ سے زیادہ اپنے جیسچرز پہ کنٹرول کرنا چاہیے انسان کو. صحیح سر. ایک جملہ سر میں نے کہیں سنا اور سر وہ یادداشت میں رہ گیا سر، میں سر اس کی وضاحت چاہوں گا سر. سر کوئی صاحب، خیر والے صاحب یہ فرما رہے تھے کہ درویش اور فقیر لوگ کنگ بننے سے زیادہ کنگ میکر بنتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کنگ کی زندگی تھوڑی ہے، اور کنگ میکر اس کے لیے تو دعا چاہیے، گائیڈنس چاہیے، ڈائریکشن دینی چاہیے. سر کیا وجہ ہے کہ فقر کے رستے پہ چلنے والا وہ پریفر کرتا ہے کنگ میکنگ کو، کنگ میکر بننے کو، کنگ بننے کو پریفر نہیں کرتا؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ویلنس اینڈ ویل بینگ دونوں کی. جی سر. فقیر اپنی ویلنس پر تو یقین رکھتا ہے کہ میری صحت اچھے حال میں ہو، میری ذہنی کیفیت اچھے حال میں ہو، میرا ٹیمپرامنٹ اچھے حال میں ہو، تاکہ میں دوسروں کی خدمت کر سکوں. صحیح سر. لیکن وہ اپنی ویل بینگ پر توجہ نہیں دے گا کبھی. صحیح سر. وہ اس پہ توجہ نہیں دے گا کہ میرے پاس اتنی دولت ہو جائے، میرے پاس اچھا مکان آ جائے، میرے پاس یہ ہو جائے. وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا. صحیح سر. لیکن رب کا اپنا ایک قانون ہے کہ آپ جتنا ان سے دور بھاگیں گے ان چیزوں سے، وہ چیزیں آپ کو پیچھے بھاگتی ہیں. جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ مجھے بادشاہ نہیں بننا، یہ دوسروں کا حق ہے، تو میں دوسروں کو اس قابل کر دوں گا کہ وہ بادشاہ بن جائیں، تو بادشاہت آپ کے پیچھے بھاگتی ہے. یہ دنیاوی بادشاہت آج ہے کل ختم ہو جائے گی، ایک مخصوص ٹینیور کی ہے. چاہے آپ 70 سال تک حکومت کر لیجئے اکبر کی طرح، لیکن اسے ختم ہو جانا ہے. لیکن جب آپ ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کے دوسروں کو بادشاہ بنانے کے لیے ہر دم تیار ہوتے ہیں، تو جو بادشاہت آپ کے پیچھے بھاگتی ہے وہ ہے دلوں کی بادشاہت. پھر آپ دلوں پر راج کرتے ہیں لوگوں کے. اس کی بڑی مثال آپ دیکھ لیجیے، لاہور میں رہتے ہیں آپ، داتا صاحب ہیں، حضرت میں امیر صاحب ہیں، یہ دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں. ان کی حکومت آج بھی
داتا صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے ایک میلینیم ہونے کو آیا. آج بھی ان کی حکومت اس طرح قائم و دائم ہے. لیکن کبھی بابر کے مزار پہ جائیے افغانستان میں، کبھی اکبر کے مزار پہ جا کے دیکھیے، کبھی ہمایوں کے مزار پہ دیکھیے، مقبرے پہ دیکھیے، ویرانی ہے. یہاں 24 گھنٹے ذکر الہی ہوتا ہے، کسی فارم میں بھی ہو. نوافل ہے، تلاوت کلام پاک ہے، وظائف ہے، تو ذکر الہی جاری ہے وہاں، اور رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. تو یہ ایک فقیر اس بات کو جانتا ہے کہ میرا مقام یہ وہ کرسی نہیں ہے، ہائی بیک کرسی زر نگار. میرا مقام وہ نہیں ہے. میرا مقام لوگوں کے پاؤں میں ہے. تو وہ لوگوں کے پاؤں میں بیٹھتا ہے، اور بیٹھتے بیٹھتے سر کا ہیڈ بن جاتا. تو فقیر اس لیے دنیاوی بادشاہت کی طرف نہیں جاتا، وہ عہدے تلاش نہیں کرتا. سر ایک صاحب نے یہ بات سر کہیں کوٹ کی سر. میں سر یہ 2 سوال اکٹھے کروں گا سر یہاں پر سر. وہ یہ روحانی علم کرتے تھے سر، کسی کو جادو ہے، جن ہے، اور کلام الہی سے سر جتنا میں جانتا تھا سر وہ پاک باز نیک انسان تھے. فقط سر اللہ کا کلام پڑھتے تھے، لوگوں کو سر خیر مل جاتی تھی. مجھے سر ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. مجھے وہ میرا تجسس جو کیوریوسٹی ہے، جو سوالوں کی شکل میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہتا ہوں، ان سے میں نے سوال کیا کہ ان کے خیال میں وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جادو ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ایک تو بڑی تعداد پہ جادو ہوا ہی نہیں ہوتا، لیکن 3 چیزوں کو انڈیکیٹ کیا. میں سر چاہوں گا کہ اس کا ایک نفسیاتی یا روحانی تجزیہ کر دیجئے. انہوں نے کہا جس میں بھی وسوسہ ہے، جس میں بھی خوف ہے، اور تیسری چیز جس میں غصہ ہے، وہ تینوں چیزیں جو ہیں اگر ہیں تو اس پہ جادو ہونے کا امکانات یا چانس وہ بڑھ جاتا ہے. میں سر زیادہ تو نہیں بات کر سکا. میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس کے پیچھے نفسیاتی طور پہ یا روحانی طور پہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہمی شخص، خوف زدہ شخص یا غصیلا شخص اس پہ جادو ہو جاتا ہے. بڑا صحیح انہوں نے فرمایا جنہوں نے بھی آپ سے کہا. یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اندر سے کمزور کرتی ہیں. وسوسہ، خوف اور غصہ. اسی لیے عقل مند لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ جو غصہ ہے وہ آپ کی کمزوری کی دلیل ہے. جہاں آپ کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں غصے کی حد شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کمزوری کی نشانی ہے، اور تینوں ہی کمزوری پیدا کرتے ہیں. تو آدمی جب اندر سے اتنا کمزور ہو جائے کہ اسے وسوسے دوڑائے رکھیں، ہر وقت خوف ذہن پر سوار رہے، اور آپ کے اعصاب اتنے کمزور ہو جائیں کہ ٹالرنس لیول آپ کا ڈراپ کر جائے، اور آپ کو غصہ بات بات پہ غصہ آنے لگے. یہ تینوں ہی دلیل ہیں آپ کے کمزور ہونے کی. تو جتنا کمزور ہوگا انسان اتنی جلدی اس پر جادو اثر کر جائے گا. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات تو شاید غلط کہہ دیا، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وہم اس کو ادھر کو لے جاتا ہے. اب میں اپنی کسی ناکامی کو اون نہیں کرنا چاہتا. مجھے اپنی ناکامیوں کے لیے ایک اسکیپ گوٹ چاہیے، اور وہ اسکیپ گوٹ جادو اور تعویذ ہیں مخالفین کی طرف سے. تو میں الزام اپنی ناکامیوں کا بجائے اس کے کہ اپنی نااہلی اور اپنی کم ہمتی اور نالائکی کو مان جاؤں، میں الزام ادھر شفٹ کر دوں گا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ دے دی. لیکن وہ لوگ جو اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اپنی ناکامی، اپنی جو فیلئرز ہیں ان کو وہ بڑے کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں،
وہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں، ان پہ یہ چیز کبھی حاوی نہیں ہو پاتی۔ میں سر چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ اس پہ جادو ہے سر، کیونکہ ہمیں سر بہت سی دنیا سن رہی ہے سر اسے فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے سر؟ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا، اور وہ حل یہ چاروں کلوں کی صورت میں ہے۔ تو آدمی اس کا ورد کر کے خود اپنے پر خود ہی دم کر لے تو کلام الہی کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، بشرطے کہ انسان خلوص نیت سے کلام الہی کی تلاوت کر کے اپنے پر خود ہی دم کر لے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دے دی۔ سر میں تھوڑی سی وہ شرارت آپ کی اجازت سے کر لیتا ہوں سر، تو وہ سر معافی دے دیجیے گا سر۔ جناب اگلا سوال یہ ہے سر، یہ بڑی دنیا تو یہ کہتی پھرتی ہے کہ جب تک ہم آپ پہ نہ پڑھیں آپ کو آرام نہیں آئے گا، خود سے پڑھنے سے آرام نہیں آئے گا۔ سر کیا واقعی خود سے پڑھنے سے جادو ٹھیک ہو جاتا ہے سر، دور ہو جاتا ہے؟ 100%۔ اچھا جی، اس لیے کہ کلام الہی کو تو کوئی بھی پڑھے ٹھیک سر، اس کا رب تعالیٰ انعام عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک سر، تو ایک چیز یہ یاد رکھیے گا جی سر، کہ اگر میں کہیں استاد ہوں، جی سر، ٹیچنگ کرتا ہوں، جی سر، اور میں یہ دعویٰ کروں کہ جو بچہ مجھ سے نہیں پڑھے گا وہ امتحان میں پاس نہیں ہوگا، تو سمجھ لیجئے کہ میں بالکل گیا گزرا انسان ہوں۔ دعویٰ جہاں بھی ہوگا ٹھیک سر، وہ ناکامی ہے انسان کی۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر سے دعویٰ نکلتا چلا جاتا ہے، دوسروں کو بڑا تسلیم کرنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ جو آدمی کہتا مجھ سے بہتر کوئی نہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ سب سے نالائق ہے۔ جو واقعی قابل انسان ہے وہ قابلیت کا دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے تھوڑا تھوڑا ادراک ہونے لگتا ہے کہ علم کا میدان بڑا وسیع ہے، میں اس علم کے میدان میں ریت کے ایک ذرے سے بھی حقیر انسان ہوں۔ جتنا علم بڑھے گا انسان کو اپنی کم مائیگی کا اتنا زیادہ شدید احساس ہوگا، اور جہاں کم مائیگی کا احساس ہوگا وہاں دعویٰ نہیں ہوتا، دعویٰ ہوتا ہی وہاں جہاں کم علم ہے انسان۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔